بعد وعلى آله وأصحابه الذين آفوا وأعادوا والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما لهما ولا تكن غيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں
پر یہ تمنا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، اور یہی ہے عشق حبیبی کا زینہ۔ ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ میری زندگی کا مقصد تیری زندگی کا مقصد، ہم سب کی زندگی کا مقصد، اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے ہم مسلمان، اسی لیے ہم نمازی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا گئے معراج پر، آقا گئے معراج پر، بلغ العلا بکمالہ، تھے کام ان کے سب بھلے، تھے کام ان کے سب بھلے، حسنت جمیع خصالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشفت دجا بجمالہ۔ سن کر چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اطہار اور اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام کے بعد آج کی اس مختصر سی نشست میں چند ایسی باتیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہوں اور ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کے نمونے اللہ تبارک و تعالی کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مطہرہ احادیث مقدسہ میں سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین عالیہ کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور سمجھ کے بعد اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کی دی ہوئی توفیق سے ہم عاجز و مساکین خطا کار و گناہ گار بندوں سے اس پرفتن دور میں جو دین کا کام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی شیان شان اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے نیکی کرنا بھی اس دور میں بڑا مشکل ہے، چونکہ نفس بھی اندیکھا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہر آن اس کی کوشش ہے
کہ ہمیں نیکی سے روکے، اور شیطان بھی اندیکھا دشمن ہے، وہ بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر آدمی کو ہر آن نیکی سے روکنے کے لیے وہ پوری اپنی طاقت لگا دیتا ہے، اور پھر ماحول، معاشرہ، پوری سوسائٹی کا بگاڑ، جو گناہوں کی نحوست، گناہوں کی بے برکتی ہوا کے اندر بھی ہے، فضا کے اندر بھی ہے، خلا کے اندر بھی ہے، ساری مخلوق کے اندر، پوری زمین و آسمان کے اندر انسانوں کے اعمال بد اتنا پھیلے ہوئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو زمین و آسمان میں تمہیں کہیں بگاڑ نظر آتا ہے، فساد نظر آتا ہے، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ کا شکوہ نہ کیا کرو، اللہ فساد والی ذات نہیں ہے، اللہ بگاڑ والی ذات نہیں ہے۔ تمہیں فساد اور بگاڑ چاہے کسی گلی میں نظر آئے، چاہے کسی محلے میں نظر آئے، چاہے کسی بازار میں نظر آئے، چاہے کسی شہر قریہ میں نظر آئے، وہ بگاڑ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، رب کائنات کی طرف سے نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس لیے اس فساد کے دور میں، اس خرابی کے دور میں، اس بگاڑ کے دور میں، جب نفوس انسانیہ، خواہشات انسانیہ، اندر سے شرارتیں، اندر سے غلط تقاضے، آنکھ سے غلط دیکھنے کا تقاضا، زبان سے غلط بولنے کا تقاضا، کانوں سے غلط سننے کا تقاضا، غلط کمانے کا تقاضا، حرام کھانے کا تقاضا، حرام سوچنے کا تقاضا، حرام کی طرف چلنے کا تقاضا، کہیں جھوٹی گواہی، کہیں جھوٹ بولنا، کہیں غیبت کرنا، کہیں چغلی کرنا، کہیں جھوٹ سننا، کہیں غیبت سننا، یہ سارے فساد، ساری خرابیاں، سارے بگاڑ اس ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر انسانی نفوس کے بگاڑ کی وجہ سے اور شیطان کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے اس پرفتن دور میں جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی توفیق دے دے، اپنے گھر کی توفیق دے دے، اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دے، اپنی زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق دے دے، کانوں سے اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق دے دے، یقین جانیے اس وقت کا جہاد ہے، اس وقت کا بہت بڑا اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی کا مظہر ہے کہ اس بندے کو رب نے توفیق دی اپنے در پہ آنے کی، اپنے گھر پہ آنے کی، اپنی چوکٹ پہ آنے کی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایمان بچانا مشکل ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ایسا مشکل ہے جیسے خاردار جھاڑیوں کے اندر سے بندہ کپڑے کو سنبھال کے بچ کے نکل جائے اور اپنے کپڑے کو ان کے ساتھ لگنے سے، اٹکنے سے، اڑنے سے، پھٹنے سے بچا لے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو نوجوان، جو مرد و عورت، جو بندہ بھی اگر اپنے آپ کو اس ماحول میں بھی غلط دیکھنے سے بچا لیتا ہے، غلط سننے سے بچا لیتا ہے، غلط بولنے سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، غلط کمانے خرچ کرنے سے بچ جاتا ہے، غیبت کرنے سننے سے بچ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سننے سے بچ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے اور رب کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کو شکر کرنا چاہیے، 1000 بار شکر کرنا چاہیے، کروڑ ہاں شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بگاڑ کا زمانہ ہے، یہ فساد کا زمانہ ہے، یہ شر کا زمانہ ہے۔ اس شر کے زمانے میں تھوڑی نیکی کی بہت بڑی قدر و قیمت
امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی منظر کشی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جو بندہ بگاڑ کے زمانے میں، فساد کے حالات میں، گناہوں کے ماحول میں، جہاں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہو، اولاد ماں باپ کو نہیں جانتی، بڑے بہن بھائی چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو نہ ادب کا نام، نہ احترام کا نام، نہ کوئی عظمت کا نام، نہ خدمت کا نام، جہاں انسانیت کھو چکی ہے، انسان دو ٹانگوں والا ایک جانور بن چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ میرا پیٹ بھرے، یہ ہے کہ میری خواہش پوری ہو، یہ ہے کہ میرا ارمان پورا ہو، میری تمنا پوری ہو، حرام سے ہو یا حلال سے ہو، جائز سے ہو یا ناجائز سے ہو، کچھ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ایسے ماحول میں، ایسے بگاڑ میں، ایسے حالات میں، ایسے زمانے میں اگر میری ایک سنت کو اپنا لے گا، کسی ایک سنت کو زندہ کر دے گا، کسی ایک سنت کو رواج دے دے گا، کسی ایک سنت کو اپنا لے گا، فَلَهُ أَجْرٌ مِئَاتِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور صحابہ نے سوال کیا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یاد رکھیے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت میں سے سب سے زیادہ، سب سے بڑے امت کے محسن، انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری انسانیت میں، پوری امت محمدیہ میں سب سے بڑے امت کے محسن، انسانیت کے محسن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جو دین کی ایک ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سنبھالتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، محفوظ بھی کرتے ہیں، عملاً بھی، علماً بھی، اور پھر اس کو آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں مکہ کو چھوڑنا، مدینہ کو چھوڑنا، کعبہ اللہ کو چھوڑنا، وہاں کے برکات کو چھوڑنا، وہاں کی زیارتوں کو چھوڑنا، کعبہ اللہ، روضہ اقدس، مدینہ منورہ، ان ساری چیزوں کو چھوڑا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، یہ اللہ کے دین والی امانت پہنچانے کے لیے۔ اور آج وہ امانت ہمارے پاس ہے، آج وہ دین کی امانت ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، خالق کائنات رب لم یزل اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے یہ دین کی امانت آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، فابین، سب نے انکار کر دیا ہے، وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اس انسان نے اس امانت کو لیا ہے۔ گویا یہ دین امانت ہے، جو سب سے پہلے اس امانت کو محفوظ کرنے والے، اس امانت کو سنبھالنے والے، اس امانت کو اٹھانے والے، اس امانت کو علمی شکل میں، عملی شکل میں محفوظ کرنے والی جماعت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ امانت وہاں سے چلی آج ہمارے پاس ہے۔ اور یاد رکھیے امانت کے بارے میں قرآن کے اندر حکم ہے، ادّ الامانات الی اہلہا، امانتیں حقداروں کو دو، ورنہ تم سے پوچھا جائے گا، ورنہ تمہاری پکڑ ہوگی، ورنہ تم سے مواخذہ ہوگا، ورنہ تمہارا سوال و جواب ہوگا۔ آج 10 روپے کو ہم امانت سمجھتے ہیں، 1 کلو چینی کا کسی کو دے دو، یار یہ میرا ہے، سنبھال لے، امانت ہے، میں لے لوں گا، اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ 100 روپے کو امانت سمجھتے ہیں، دنیا کے ٹکے کی چیز کو امانت سمجھتے ہیں، لیکن دین جس کی وجہ سے زمینیں قائم ہیں، جس کی وجہ سے آسمان قائم ہیں، جس کی وجہ سے سورج چاند کا نظام قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، جس دن دین نہ رہا یہ سسٹم ایک لحظہ بھی نہیں باقی رہے گا، تہز نہز ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔
لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک دین یہاں موجود ہے۔ تو دین موجود دین داروں سے ہے، دین موجود دینی افراد سے ہے۔ یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، ہم نے اس کو امانت نہیں سمجھا، اس لیے اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ یہ امانت ہے۔ اس امانت کا پہلے نمبر پہ میں نے حق ادا کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس امانت کا میں نے حق ادا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس امانت کا میں نے حق ادا کرنا ہے کہ اس کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ یہ امانت ہے۔ امانت کے بارے میں تو کسی کو معافی نہیں ہے، اور امانت ایسی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے یہ دین سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور اس دین کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں، جنہوں نے احد کی جنگ میں، جنہوں نے خیبر کی جنگ میں، جنہوں نے تبوک کی جنگ میں، دوسرے غزوات میں جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا لہو بہایا، اپنے بچے قربان کیے، اپنی بیویاں بیوہ کروائیں، جن لوگوں نے بچے یتیم کروائے، وہ صحابہ کرام فرمایا ان جیسے 100 شہید، ان جیسے 100 شہیدوں کو جو ثواب اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔